سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف خالص کر دیں۔ حنفاء دین ابراہیمی پہ چلیں، یقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یعبد اللہ، اس کا لفظی ترجمہ تو عموماً ہم عبادت سے کرتے ہیں، لیکن عبد یعبدو کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ رب ہے، اور رب کا متضاد کیا ہے؟ غلامی ہے۔ گویا ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کا تعلق ہے۔ اس غلامی کو مفسرین کرام نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے تو عبادتوں کے تو اوقات ہوتے ہیں، انسان صرف انہی وقت میں عبادت کرتا ہے، تو پھر باقی وقت میں انسان کیا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے بلکہ غلامی کا تعلق ہے، کیونکہ غلامی جو ہوتی ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ملازم ہوتا ہے وہ 8 سے 5 تک کا ملازم ہوتا ہے، 5 بجے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں اور اب میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، تو ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوتا کہ وہ 8 to 5 کا تعلق ہے۔ غلام ہر وقت اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے، چاہے وہ صبح ہو، دن ہو یا رات ہو۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو کوئی کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا، ایون دنیا میں کوئی کسی کی نوکری بھی نہیں کرنا چاہتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا کاروبار ہو جہاں میں خود مالک ہوں، لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف ہے کہ ہم اللہ پاک سے اللہ کی غلامی کا سوال کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک میری بندگی، میری غلامی آپ کے لیے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کا غلام ہوتا ہے وہ تو بدلہ چاہتا ہے، عوض چاہتا ہے، اس کے بغیر تو وہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر بننا پسند نہیں کرتا ہے۔ مگر یہ جو غلام ہے، جو اپنے رب کا غلام ہے، یہ بہت مختلف نوعیت کا غلام ہے۔ یہ اپنی غلامی کے عوض میں چاہتا بھی کچھ نہیں ہے، اور الٹا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اپنی غلامی پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نوکر جو ہے وہ اپنے آقا کو پسند نہیں کرتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، اور اگر تعریف کرے بھی تو بڑی کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ مگر یہ غلام بالکل مختلف نوعیت کا ہے، یہ دل کھول کے اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر اس غلامی کی سب سے بہترین مثال جس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بہت غور طلب ہے۔ اگر اس میں یہ کہا جاتا کہ اللہ پاک کہ میری نمازیں اور میری قربانی آپ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے حج عمرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن باقی جو میری فیملی ہے، میری دنیا ہے، میرا کاروبار ہے، اس کا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر جو اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے کہ میری زندگی اور موت سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر انسان کا رب کے ساتھ جو غلامی کا تعلق ہے یہ اخلاص کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کا آپ کا نوکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام تو کر کے دے دے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو۔ لیکن جو رب کا غلام ہوتا ہے اس میں اخلاص شرط ہوتی ہے، مخلصین لہ الدین، کہ اس کے دین کے ساتھ خالص ہونا پڑتا ہے، لہذا وہ جزا اور سزا کے نظریے سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ میرا رب دے گا تو الحمدللہ، نہیں دے گا تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اور رب کی سب سے بہترین غلامی کس نے کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ دین آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں وہ آپ کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام اپنے رب سے گلہ نہیں کرتے کہ مالک میری زندگی میں مشکلات کیوں؟ میں تو آپ کے دین کا اور آپ کے قرآن کا کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ شیطان کیوں نہ غلام بن سکا؟ اس کے پاس عبادت تھی مگر اس کے اندر غلامی کا تصور نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری عبادت پہ چاہا جائے، سراہا جائے، مجھے رینک دیا جائے، اور جب وہ اس کو نہیں دیا گیا تو یہ بات اس کو بری لگی۔ یہ عبادت کا اور غلامی کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت وہ ہوتی ہے جس کے اندر غلامی ہوتی ہے، اللہ پاک کی عظمت ہوتی ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جس عبادت کے اندر اللہ پاک کی عظمت، محبت اور بندگی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ عبادات بہت کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم ملتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا یہ عبادات کا معیار بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادات جو ہوتی ہیں وہ غرض اور مطلب کی ہوتی ہیں،
ان میں اخلاص نہیں ہوتا۔ میں رب کو صرف اس لیے سجدہ نہیں کرتی کہ وہ واقعی رب ہے اور وہ سجدہ کیے جانے کا قابل ہے۔ جیسے کہ حضرت تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت قول ہے، آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک، میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آپ کی جنت کی لالچ ہے، اور اس لیے بھی نہیں کرتا کہ مجھے آپ کی جہنم کا خوف ہے، میں آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ہیں ہی ایسی ہستی اور ذات کہ آپ کو چاہا جائے اور آپ کی عبادت کی جائے۔ کیا یہ تصور میری عبادت کے اندر ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ میں مخلصین اللہ الدین کا لفظ لایا گیا ہے، عبادت کے ساتھ اخلاص کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر اخلاص کی عبادت کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اخلاص کے بعد جو ہے وہ حنفا کا لفظ لایا گیا ہے۔ حنفا جو ہے وہ حنفا سے ہے۔ حنفا کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رہنا، قائم رہنا، اوپر کی طرف جانا، اور ایسا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسے راستے کو جو ہے وہ حنف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متضاد جو ہے وہ جنف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جانا جو ہے وہ جنف کہلاتا ہے۔ اب اس لفظ حنفا سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف قول آتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع مراد ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسے حاجی مراد ہے، کہ وہ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ حنیف سے وہ تمام مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دین حنیف دیا گیا، اس سے مراد آسان دین اور جو عین فطرت کے مطابق کا دین ہے وہ مراد ہے۔ ان تمام معنی سے جو ایک بات واضح ہوتی ہے حنفاء کے بارے میں، کہ آپ جس راستے کے اوپر چل رہے ہوں وہ سیدھا ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اور منزل کی طرف لے کے جانے والا ہونا چاہیے، اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ بینہ کا راستہ ہے، یہ ہمارے نبی کا راستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ترتیب بہت خوبصورت ہے کہ پہلے اللہ پاک نے بندگی کا ذکر کیا ہے اور بندگی میں اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ جب تک آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں آئے گا وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یقیموا الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، کہ اخلاص کے بعد اب تم نمازیں پڑھو، اب تم زکوٰۃ دو۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ عبادات تو کر لیتے ہیں مگر اخلاص پہ توجہ نہیں دیتے، حلال حرام پہ توجہ نہیں دیتے، غلط باتوں کو نہیں چھوڑتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، مگر عبادات وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے عبادات کو بعد میں مانگا ہے اور اخلاص کو پہلے مانگا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا کہ یہی سچا مضبوط دین ہے کہ جس دین کی بنیاد اخلاص کے اوپر ہوگی اور پھر اس کے اوپر عبادات کھڑی ہوں گی تو پھر جا کے انسان کو اصل میں دین کی مضبوطی حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوتیں کی جاتی ہیں، زکوٰتیں بھی دی جاتی ہیں، حج میں کتنی امت اکٹھی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود نہ ہمارے انفرادی حالات بدلتے ہیں نہ ہمارے اجتماعی حالات بدلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے اخلاص میں کہیں کمی ہے، دین کی بنیاد میں کہیں کمی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں کہا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل والے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اب دونوں آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بریہ کے ساتھ شر اور خیر کی جو ہے صفت لائی گئی ہے۔ بریہ لفظ کیا ہے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ براء سے ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کہ بری ہونا، تو گویا برا کے اندر کسی ناپسندیدہ چیز سے بری ہونا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنیٰ میں سے بھی ایک نام آتا ہے الباریء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ناپسندیدہ عمل سے بری ذات ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بریء کا ترجمہ جو ہے وہ خلیقہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خلیقہ یعنی کہ تخلیق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بریہ کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ انسان جو مخلوق ہے اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، اس کی تخلیق میں ہی کچھ کمیاں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں۔ جیسے دوسری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جو ہے وہ بہت جلد باز بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان حلوٰ، کہ انسان کو جو ہے بہت بے صبرہ بنایا گیا ہے۔ اب انسان ہے تو کمی والی مخلوق ہے، خامیوں والی مخلوق ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کو صلاحیت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے کہ وہ اپنی خامیوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔
اب یہی کمی والی مخلوق جو ہے، خامیوں والی مخلوق جو ہے، اگر ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کرتی ہے اور اپنی صلاحیت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی ہے تو پھر یہ بدترین مخلوق بن جاتی ہے۔ شر البریہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہی کمیوں اور خامیوں والی مخلوق جو ہے اپنے علم سے اور اپنی فطرت سے اپنی خامیوں کے اوپر قابو پا لیتی ہے تو کمیوں والی مخلوق میں یہ سب سے بہترین مخلوق بن جاتی ہے اور اس کو خیر البریہ کہا گیا ہے۔ کمیوں کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو بہت بہتر کرتی ہے، بہت خوبصورت بنا لیتی ہے، اس لیے یہ خیر البریہ ہے۔ لہٰذا مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ بریہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہوں گی، ہم 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، مگر ان کمیوں کے باوجود بھی ہمارے اندر خیر زیادہ ہو تو اللہ پاک ہمیں بہترین مخلوق قرار دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کمیوں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہم نے خوبیوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا کیا کچھ ہے اور اس دیے ہوئے سے ہم نے اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے۔ اور ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جو ہمارے اندر پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں تو اللہ پاک کی ذات کو بہترین علم ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے، کمیوں والی مخلوق ہے، تو اللہ پاک ہماری کمیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ پھر مفسر کرام جو بہت ہی اہم بات فرماتے ہیں کہ سورہ بینہ میں جن کو بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ تو اہل کتاب کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، ان کی شریعتوں میں بھی یہ عمل کسی نہ کسی حیثیت سے موجود تھے، مگر اصل مسئلہ ان کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے بینہ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے وہ بدترین مخلوق بن گئے۔ اور جو خیر البریہ ہیں تو فرمایا کہ تمہاری نماز اور تمہاری زکوٰۃ اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو قبول نہیں کرو گے، اس بینہ کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاؤ گے، اس وقت تک تم بہترین مخلوق نہیں بن سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا کہ انہیں باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی وہ جگہ جہاں اللہ پاک جو ہے وہ سب سے راضی ہوں گے، تو بالخصوص یہاں پہ کس رضا کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر خواہش کو پورا کر کے جو ہے اللہ پاک اس کو راضی کریں گے، مگر جو وہ خوبصورت نقطہ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ پہلے اللہ پاک نے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر مومن بندوں کی رضا کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم غلام ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، مگر قربان جائیں اللہ پاک کی ذات کے اوپر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے پہلے راضی ہوں گا اور پھر اس کے بعد میری نعمتوں سے، میرے کرم سے میرے بندے مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی بات کو صوفیہ کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بندے سے محبت فرماتے ہیں، پھر بندے کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، لہذا جب کبھی انسان اپنے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کیفیت محسوس کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات کی طرف کوئی میلان محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ پاک کی طرف سے کرم کے معاملے ہو چکے ہوتے ہیں، تب جا کے انسان یہ ساری باتیں محسوس کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک بندے سے اس کی رضا کے بارے میں پوچھیں گے تو بندوں میں سب سے بہترین ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جب آپ علیہ السلام سے آپ کی رضا کو پوچھا جائے گا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ہر امتی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نہ نکل جائے۔ اور آیت مبارکہ کا جو اختتام ہو رہا ہے کہ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سارا مقام کس شخص کو ملتا ہے جو اپنے رب سے خشیت والا تعلق رکھتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی جانا تھا کہ خشیت والا جو خوف ہوتا ہے یہ علماء کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے خشیت رکھتے ہیں۔ جتنا انسان کے پاس علم آتا جاتا ہے، جتنا انسان قرآن کو جانتا جاتا ہے، اتنا اس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت بڑھتی جاتی ہے اور اللہ پاک کی خشیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا اس خشیت کا بینہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جو لوگ بینہ کو قبول کریں گے ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے اسٹیٹس سے، بہت ساری چیزوں سے ان کو علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس دور کا بینہ کچھ اور تھا، یا ایمان قبول کرو یا پھر کفر میں آ جاؤ، اور اس دور کا بینہ یوں تھا کہ ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں بدر بھی لڑنی ہے، پھر احد بھی دیکھنا ہے، پھر خندق بھی دیکھنی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کا بینہ کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو اپنے نبی کی زندگی کو قبول کرو، دین کو قبول کرو، اور جب کوئی امتی اس کو قبول کرے گا تو لازمی بات ہے کہ بہت سارے دوست، رشتہ دار اور بہت ساری خواہشیں اور بہت سارے آپ کے شوق جو ہیں وہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو انسان اس خوف میں نہیں رہتا کہ یہ سب کچھ میں کیسے چھوڑوں گا، اور وہ اس بارے میں متذبذب نہیں ہوتا کہ میں بینہ قبول کروں یا میں ان سب کو رکھوں۔ لہٰذا یہ خشیت والے انسان کا مقام ہوگا کہ جو ان سب چیزوں کی قربانی دے کے بینہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، اپنے نبی کی ہستی کو قبول کرے گا، اور پھر اللہ اس کے دل میں جو ہے وہ خشیت والی کیفیت ڈالے گا، اور پھر اسے مقام رضا نصیب ہوگا۔ لہٰذا یہ بینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، اور ہم اپنے تہ دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے بینہ کو قبول کرتے ہیں، دل و جان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ہمیں اسی بینہ کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔